کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے، آؤ ایک کام کریں کربلا کریں، آؤ ایک کام کریں کربلا۔ جناب سیدہ کی مظلومیت کے بارے میں اب آپ کی توجہ دلائیں کہ بعض جگہ خود ہم بعض غلطیاں کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ اس مظلومیت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی اگر سوال کیا جائے مومنین سے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کی زیارت کی، لوگ مومنین جواب دیتے ہیں جی کی، یہ غلط جواب ہے۔ سوال کیا جائے کہ اگر جناب سیدہ کی قبر کو بنانے کی اجازت مل جائے سعودی عرب میں تو بنا دیں، لوگ کہیں گے اس سے اچھی کیا بات ہے، کہا جائے گا اس سے بڑھ کر کچھ مخالفت نہیں ہو سکتی جناب سیدہ۔ ابھی ممکن ہے کہ آپ کو بھی شوق لگا ہو ابھی، لیکن کلیئر ہو جائے گی بات۔ جناب سیدہ کی قبر مطہر کہاں ہے؟ مومنین سے پوچھا جائے کہتے ہیں بقیع میں۔ کس نے اختیار دیا ہے مومنین کو یہ جملہ کہنے کا؟ جناب سیدہ کی وصیت ہے کہ قبر کو چھپا دو۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یا اپنے گھر میں ہے یا ممبر اور محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے، یا بقیع میں ہے۔ جب کہا جاتا ہے بقیع میں تو یہ کس نے حق دیا ہے کہ چار ائمہ علیہم السلام کے اوپر جو قبر ہے آپ اس کو کہیں گے جناب سیدہ کی ہے نا؟ اس قبر کے بارے میں احتمال ہے یا جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے یا جناب عباس ابن عبد المطلب کی ہے۔ ممکن ہے کہ وہیں کہیں آس پاس ان کی قبر ہو، لیکن کوئی اس کا اشارہ نہیں ہے، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ 70 یا 100 کے قریب صبح تازہ قبریں بنی ہوئی تھیں بقیع میں، ایک نہیں تھی کہ ہم سوچے کہ فقط یہ 3 احتمال ہیں۔ یہ 3 احتمال بن جاتے ہیں کم سے کم 70-80 احتمال، یا گھر میں یا ممبر و محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یا بقیع میں۔ لیکن بقیع میں آیا یہاں یا یہاں یا یہاں، کہاں؟ اب آپ تصور کریں کہ یہ موضوع کتنا سینسٹیو ہے۔ قم میں ایک ہمارے استاد تھے جو وزارت حج میں تھے ایران کی جانب سے، ایک دفعہ ان سے میں نے خود سوال کیا کیا کبھی یہ ڈسکشن ہوا؟ اب اس زمانے میں ہمارا خیال وہی والا تھا، اب آپ کو چیز کلیئر ہو جائے گی۔ ہم نے کہا کیا کبھی یہ ڈسکشن ہوا کہ بقیع کو تعمیر کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اور ان کا یہ جواب تھا کہ آپ یہیں پہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر کو ڈکلیئر کریں۔ اب اگر کسی عام مومنین سے یا مومنین سے کہا جاتا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، تو مومنین کہتے ہیں سونا چاندی ہیرے جواہرات سب دیں گے، کر دیں ڈکلیئر؟ کہا جائے گا کہ نہ، آج آپ قبر کو یہاں ڈکلیئر کر دیں گے تو تاریخ بدل جائے گی اور ظلم چھپ جائے گا۔ جناب سیدہ کی وصیت یہ ہے کہ قبر کو گمنام کر دو۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک عالم دین کی نگاہ کہاں ہوتی ہے جو مر جائے گی، اور عوام کی خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ہماری خواہشات کیا ہو گئی اگر آپ محسوس کریں، ہماری خواہش عیناً وہی خواہش ہے کہ جو دشمن کی خواہش ہے۔ 4 ائمہ کی بات نہیں ہو رہی ذری کی، ابھی بھی اگر بات ہوگی تو کہا جائے گا ہاں یہ 4 بن گئی، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے، وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی ہے، حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کی قبر کے بارے میں ہم ڈسکشن نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ جب بھی ہم جناب سیدہ کی مجلس پڑھتے ہیں شہادت کی تو ایک اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں، اور بلا شک ان کے ایک جملے کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے کلیئر ہوئیں اور آپ کے لیے بھی کلیئر ہوں گی، اور یہ جو ہم نے گفتگو کی اس کا دار و مدار بھی انہی کے ایک جواب اور ہمارے ایک سوال پر ہے۔ وہ تھے حضرت آیت اللہ کاظم قزوینی، بڑی ان کی کتابیں ہیں، ان سے ہم عام طور پر جمعے کے دن ظہر سے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے ان کے پاس ایک طویل نشست ہوتی تھی سوال جواب کی۔ تو خود میں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر پوشیدہ کیوں ہے؟ پوشیدہ سے مراد ایسے نہیں کورڈ کسی چیز سے، چھپی ہوئی ہے، نہیں پتا یا ادھر یا ادھر۔ تو یہ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ 3 احتمال، صحیح ہے 3 احتمال، یا گھر میں یا ممبر اور محراب کے درمیان یا بقیع میں۔ لیکن جب بقیع کہتے ہیں تو بقیع میں ایک احتمال نہیں ہے، بقیع میں کتنے ہیں؟ 70 سے زیادہ احتمال ہیں۔
بعض جگہ ہے کہ 70 سے زیادہ، بعض جگہ ہے کہ تقریباً 100 کے آس پاس، بڑی یعنی ایک بڑی تعداد میں صبح قبریں بنی ہوئی تھیں. یہ سارا کام کس کا تھا؟ مولا امیر المؤمنین کے اصحاب باوفا کا، کہ جو رات بھر جاگے اور انہوں نے نئی نئی قبریں بنا دی بہت ساری. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جناب سیدہ کی قبر کیوں نامعلوم ہے اب تک، جو صحیح جملہ کہا جائے، کیوں گمنام ہے اب تک؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے تاکہ قیامت تک لوگ اس موضوع کے ذریعے سے، اس گمنام قبر کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں. سبحان اللہ. کہ جب یہ سوال ہوگا کہ قبر کہاں ہے، سبحان اللہ، فوراً سوال ہوگا کہ نہیں معلوم. اب اگر کسی میں ذرا سی بھی ظرفیت ہے اور عقل و شعور ہے، وہ سوال کرے کہ اگر کوئی 4 بیٹیوں کا بھی قائل ہے تو وہ 4 بیٹیاں تو پہلی زندگی میں جا چکی تھیں، ایک بیٹی بلا شک بعد رسول اللہ یہی تنہا تھی. کیا ایسا معاملہ ہوا کہ نہ ان کی نماز جنازہ میں آنے دیا گیا بقول خود امام بخاری کے، وصلی علیہ علی ولم یؤذن ابا بکر، یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے مؤلف امام بخاری پہ کہ فاطمہ کے جنازے پہ نماز پڑھی علی نے اور خلیفہ اول کو آنے کی اجازت نہیں دی. پھر اس کے بعد قبر بھی گمنام. یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کی توجہ ہو، توجہ اس امر کی جانب ہو کہ بالآخر کیا ہوا تھا، ہوا کیا تھا، یہ کیا حالات اور واقعات تھے کہ قبر گمنام ہے، یہ کیا حالات اور واقعات تھے کہ ان کی تاریخ میں بھی اتنا اختلاف شہادت کی. سب سے زیادہ جو اقوال ہیں شہادت کے مختلف، وہ کس کے بارے میں؟ جناب سیدہ کے بارے میں. لیکن ہر قول کے اندر ایک خصوصیت ہے. وہ خصوصیت کیا ہے؟ کہ کسی قول میں بھی تاریخ نہیں بیان ہوئی. عموماً کیا بیان ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے دن کے بعد، 60 دن کے بعد، 75 دن کے بعد، 95 دن کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد. جن میں سے زیادہ مشہور قول کیا ہے ہم لوگوں کے علماء جو ہمارے بزرگان کے نزدیک؟ وہ ہے 75 یا 95 دن. 75 دن کے بعد سے تاریخ بنتی ہے تقریباً، یہ آگے پیچھے ہوتی ہے یاد رکھیں، 28 سے جب 75 دن آپ کاؤنٹ کریں گے تو ممکن ہے مہینہ بڑا ہو، ممکن ہے مہینہ چھوٹا ہو، تو یہ 13 14 15 کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور 95 کے حساب سے عموماً تاریخ بنتی ہے 3، لیکن وہ بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. کسی عام طور پر جمادی الاول یا جمادی الثانی لفظ نہیں آیا ہے 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد. اور تقریباً تمام روایتوں میں جو سب سے اہم موضوع آیا ہے وہ کیا موضوع آیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد.